صلی علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا چکا ہے، اس کے بعد معاملات ایسے ہیں، ہم نے کچھ کا ذکر کیا کہ مسلمان مجموعی طور پہ ایک ایسے نظر آتا تھا جو سطحی نگاہ سے دیکھنے والے لوگ تھے کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا، ہم نے بہت کمزوری کی حالت میں یہ معاملہ کر لیا، لیکن رسول کی نگاہیں تو بہت دور تک دیکھ رہی تھیں۔ تو اس معاہدے کو بہرحال کر لیا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں، لیکن ہم نے ابھی آخر میں یہ دیکھا کہ ابو جندل کو پھر واپس کر دیا گیا۔ ان کے والد جو تھے سہیل ابن عمر، وہ انہیں لے کے چلے گئے، اور وہ جب ان کے لے کے جا رہے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کے ان کے ساتھ ساتھ چلتے جاتے تھے، اور وہ یہ ان کو یہ اشارہ کرتے تھے کہ یہ تلوار لے لو اور اپنے باپ کو قتل کر دو، کیونکہ یہ جو ہے تم ایک طرح سے آزادی حاصل کر لو گے اس وقت۔ تو یہ عمر کی حالت تھی، وہ جو ایک یعنی ان کی جو شخصیت ہے عمر کی، ایک سخت اور دبدبے والی، اس کے حساب سے انہوں نے یہ ایک کام کرنے کی کوشش کی۔ اب جیسے ہم نے بتایا کہ حدیبیہ سے اچھا ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پہ جو آپ کی زوجہ موجود تھی ام سلمہ، وہ ان کا ایک اہم جو ایک مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے اندر ایسے ایٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بھی تھے کہ بہت کچھ انہوں نے سیکھا تھا، بہت کچھ اتنے قریب سے اسلام کو، دین کو، حق کو، وحی نازل ہوتے ہوئے کئی بار دیکھی تھی۔ تو ان کا جو رتبہ تھا، جو ان کی سوچ کا انداز تھا، وہ بھی ہم نے پچھلے سیگمنٹس میں بات کی کچھ ازواج کی اور ان کی خصوصیات کی۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معاونت کی اور ان کی ہمت بڑھائی جب ان کو رسالت کے منصب پہ فائز کیا گیا۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فقیہ ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جو دین کو ایک ڈیٹیل میں ایک نوجوان کی حیثیت سے اس کو پورا ایبزارو کیا، اس کو سمجھا اور پھر امت تک پہنچایا، کئی احادیثیں روایت کی، کئی معاملات میں، فقہی معاملات میں اپنی رائے دی، اور خاص طور جو فیملی کے معاملات اس میں تو بالخصوص ان کی رائے جو ہے بہت اہم ہے۔ اسی طرح زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے بارے میں ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی دیکھا کہ وہ جو آپ سے نکاح ہوا اور زید سے طلاق کے بعد ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ وہ میری ازواج میں سے آپ وہ ہیں جو کہ میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے ملیں گی، مطلب آپ کی موت جو ہے وہ سب سے پہلے ہوگی۔ تو وہی ہوا کہ سب سے پہلے انتقال جو ہے آپ کی ازواج میں سے آپ کے بعد وہ زینب کا ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہا تھا کہ وہ زینب کا ہوگا، انہوں نے کہا کہ میرے بعد وہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں۔ ہاتھ سب سے لمبے ہونے کا ایک اشارہ تھا۔ تو عائشہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں کو ناپا کرتے تھے کہ کس کے ہاتھ لمبا ہے، کس کا چھوٹا ہے، لیکن دراصل اس سے مراد یہ نہیں تھی، یہ مراد یہ تھی کہ وہ بہت سخی، وہ پیسے دے دیا کرتی، وہ اپنے لیے کچھ نہیں رکھتی تھی۔ اور عائشہ بھی، حالانکہ وہ ان کی یعنی ایک طرح سے کمپٹیشن تھا وائف ہونے کے بعد، لیکن ان کے بارے میں بہت اچھے الفاظ میں وہ یاد کرتی ہیں کہ ان کا ایمان کتنا بڑا تھا، اور وہ کبھی جھوٹ بات نہیں کرتی تھی۔ یہ ضرور کہتی تھیں کہ ان کا ٹیمپر تھوڑا وہ تھا، لیکن وہ جلدی دوبارہ اپنے صحیح اس میں آ جاتی تھیں۔ بہرحال یہ حضرت عمر کے زمانے میں غالباً، یا حضرت عثمان کے زمانے میں، میرے خیال سے حضرت عمر کے زمانے میں، کیونکہ جلدی انتقال ہو گیا تھا، ان کو جب ایک وہ دیا گیا ایک جو وار بوٹی میں سے ان کا حصہ، تو انہوں نے کہا اس کے اوپر چادر ڈال دو، میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی، اور جب تک اس کو پورا خیرات نہیں کر دیا گیا انہوں نے اس کو دیکھا بھی نہیں جو مال غنیمت آیا تھا۔ یہ زینب، تو آپ کے ازواج کے اندر بڑے زبردست خصوصیات ہیں، اور وہ جیسے میں نے کہا کہ آپ کی کمپنی، آپ کے ساتھ رہنے کا اس میں ایک بہت بڑا اس کا عمل دخل ہے۔ ام سلمہ کی بات ہو رہی تھی حدیبیہ کے معاملے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب ہم جو ہے واپس یہاں سے چلیں گے، اور اس سے پہلے آپ اپنے جو جانور ہم اپنے ساتھ ہدیے کے لیے، قربانی کے لیے آئے تھے اور لے کے آئے تھے، ان کو آپ لوگ اپنے بال منڈالیں، جیسے کہ ایک وہ تھا کہ جی حج کے بعد طواف کرنے کے بعد آپ بال منڈاتے ہیں، وہ کر لیں، اور دوسرے یہ کہ اپنے جو ہدایہ ہیں، اپنی جو قربانی کی جانور ان کو قربان کر دیں۔
تو ان میں سے لوگ بیٹھے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لیکن اس کے باوجود بیٹھے ہیں, لیکن وہ کیونکہ اپنی ایک بے عزتی سمجھ رہے تھے کہ ہم حج کے لیے عمرے کے لیے آئے تھے, ہمیں اجازت نہیں ملی, ہمیں ایک ویک حالت میں ہم واپس جا رہے ہیں, تو they didn't do it. تو وہ ان کے نہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ طبیعت ان کی وہ بھی ہوئی کہ یہ میرا حکم نہیں مانتے, تو واپس جب اپنے خیمے میں تشریف لائے تو ام سلمہ نے ان کو جو مشورہ دیا وہ ایک ایسا مشورہ تھا جس نے تمام معاملات حل کر دیے. انہوں نے کہا کہ آپ کچھ نہ کریں, آپ جا کے اپنے بال اتروائیں اور ساتھ ہی اپنے جانور کو ذبح کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا کیا تو ان کو دیکھا دیکھی تمام افراد نے ان کو فالو کیا, اپنے بال منڈوائے, اور اپنے یہاں تک آتا کہ وہ اتنی تیزی دکھا رہے تھے جانوروں میں, کوئی کرتا ہے ایک دوسرے کو قتل ہی نہ کر دیں, زخمی نہ کر دیں. تو ایسے انہوں نے اس معاملے کو رفع دفع کرایا. یہ ایک ام المومنین کے بارے میں ایک بات تھی جس کو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے. اب جیسے ہم نے بتایا کہ جو اس کو فتح مبین کہا گیا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, یہ صورت نازل ہوئی فوراً وہاں سے نکلنے کے بعد. اچھا, اس کے دوران بھی وہ لوگ ان سے پوچھتے تھے, صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم جائیں گے اور حج کریں گے اور ہم قربانی کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کہتا تھا, لیکن کیا میں نے کہا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ ہم کریں گے. اور وہی ہوا کہ اگلے سال پھر اس کی نوبت آ جاتی ہے. بہرحال یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا. اب صلح حدیبیہ کے معاہدے کے بعد دو چیزیں ایسی ہوئیں جس کے بارے میں ہم اس سیگمنٹ میں بات کریں گے. ایک تو یہ ہوئی کہ یہ جو ایک ان کا ایک پوائنٹ اس میں یہ تھا جس پہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ کوئی مکے سے آنے والا اگر مدینے پہنچے گا تو اسے واپس کیا جائے گا, اور وائس ورسا ٹرو نہیں ہوگا کہ مطلب مکے میں اگر آیا کوئی تو اس کو وہ واپس کرنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے, ان کو اس پہ لازم نہیں ہے. اچھا, اب ہوا یہ کہ ایک شخص جن کا جو مکے سے فرار ہوئے اور مدینے تشریف لے آئے, اور وہ مدینے آ کے انہوں نے ظاہر ہے کہ معاہدہ تو یہ تھا کہ وہ جو ہے اسے واپس کیے گا. ابو بصیر ان کا نام تھا, ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کے لیے قریش نے دو افراد بھیجے کہ بھئی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ جی اپنے معاہدے کی پابندی کریں, اس بندے کو ہمیں واپس دیں. تو وہ جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو کہا کہ بھئی تمہیں معاہدے کے مطابق واپس جانا ہوگا ان کے ساتھ, یہ تو طے شدہ بات ہے. تو وہ ان کے ساتھ واپس چلے. اب جب واپس چلے تو وہ کچھ دور مدینے سے جب ایک جگہ پر رکے تو انہوں نے ایک شخص سے یہ کہا کہ ان میں سے ایک شخص شاید کسی وجہ سے ادھر ادھر ہوا, تو دوسرے سے نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کی تلوار تو بڑی اچھی ہے, ذرا دکھائیں. تو اس نے جو تلوار جو دکھائی تو اس نے تلوار ان سے لے کے ابو بصیر نے اس کو قتل کر دیا. اور اس کو قتل کر دیا, اور جو دوسرے شخص نے دیکھا تو وہ پھر اس نے دوڑ لگائی, وہ بھاگا, اور یہ اس کے پیچھے پیچھے, اور وہ آگے اسی ریس کرتے کرتے وہ مدینے پہنچ گئے. اور مدینے پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں وہ پہنچ گیا کہ بھئی یہی ایک جگہ ہے جہاں پہ مجھے شاید میری جان بچ جائے. تو وہ وہاں پہ پہنچا اور اس نے وہ قصہ بیان کیا اب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جی ایسے ایسے ہوا, اور آپ کے کہنے کے مطابق ہم لے گئے تھے ان کو, اور انہوں نے راستے میں یہ کچھ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ابو بصیر جو ہے یہ تو جنگ کو گرم کرنے والا شخص ہے, اور اگر اس کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے تو پتہ نہیں یہ کیا کرتا ہے. مطلب اس کے اندر بھی ایک میسج ہے جو آگے آپ دیکھیں گے. انہوں نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ, یعنی مدینے میں تم اس کو اجازت نہیں دی کہ تم یہاں رہ سکتے ہو. اس نے کہا کہ جی آپ کا معاہدہ جو تھا اس کے مطابق آپ نے مجھے واپس کر دیا, اب میں جانوں اور یہ جانے, ہم اس کو دیکھ لیں گے, میں مدینے میں نہیں رہتا, میں چلا جاتا ہوں. تو ابو بصیر وہاں سے روانہ ہوئے, اور ابو بصیر نے جا کے جدہ کے قریب ایک جگہ پہ اپنا سمجھیں کہ بسیرا کر لیا, اپنا پڑاؤ ڈال دیا, اور مکے نہیں گئے واپس, اور وہ اپنی جان بچا کے وہ وہاں پہ ٹھہر گئے. اب ان کے بارے میں جب اطلاع ہوئی تو جو لوگ مکے سے فرار ہوتے, وہ مکے سے فرار ہو کے مدینے جانے کے بجائے وہ وہاں چلے جاتے جہاں پہ ابو بصیر کا کیمپ تھا جدہ کے قریب. اور یہ وہ راستہ تھا جہاں سے سیریا کے لیے قریش کے کاروان آتے جاتے تھے. وہاں پہ آہستہ آہستہ یہ ایک کنٹینجنٹ بن گیا, لوگ وہاں جمع ہو گئے. اب انہوں نے جو ہے ان قافلوں کو تنگ کرنا شروع کیا, وہاں پہ ان پہ وہ اٹیک کرتے تھے,
تو قریش اس سے پریشان تھے بہت. بات یہاں انہی لوگوں میں ابو جندل جن کا ہم نے ذکر کیا کہ حدیبیہ کے وقت وہ آئے تھے اور سہیل ابن عمر ان کو اپنے ساتھ واپس لے گئے, وہ بھی ایک دفعہ اپنی جان بچا کے مکے سے نکلے, وہ بھی ابو بصیر کے پاس جا کے اسی کیمپ کے اندر وہ انہوں نے پناہ لی اور وہاں سے جو بھی کارروائی کرتے تھے وہ کرتے تھے. اب قریش اس سے اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی کہ آپ ان لوگوں کو واپس مدینے بلا لیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, گو کہ یہ لکھا ہوا ہے ہمارے معاہدے میں, لیکن ہم اس کو اجازت دیتے ہیں کیونکہ وہ اس سے زیادہ پریشان تھے کہ اس کیمپ میں رہتے ہوئے وہ ہمارے کیروین سے جو ٹریڈ کے جاتے ہیں اس کو زیادہ پریشان کرتے ہیں, تو ہمارے لیے بہتر ہے کہ وہ مدینے ہی چلے جائیں. تو یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چیز کی کہ ان کو خود ہی یہ بات کچھ دیر کے بعد ماننی پڑی کہ اس میں ہمارا نقصان ہے, اور مسلمان پھر آنے لگے. پھر خواتین بھی آئی ہیں اور وہ بھی مسلمان ہوئی ہیں, اور مدینے میں پہنچ کے اس دوران میں پھر یہ چیزیں تھوڑی سی سمجھیں کہ وہ ہو گئیں, نرم ہو گئے ان کی طرف سے. اب دوسری بات جس کو کہہ کے ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں, اب حال ہی میں آپ اگر ریسنٹ ہسٹری پہ نظر ڈالیں تو فلسطین میں جو حماس کے لوگ ہیں انہوں نے بالکل یہی چیز آفر کی تھی اسرائیل کو. انہوں نے کہا کہ 10 سال کے لیے ہم جنگ بندی کر دیتے ہیں, کوئی جنگ نہیں ہوگی, جو نیگوسیشن ہے وہ ہوتی رہے گی لیکن جنگ بندی ہو جائے. لیکن اس پہ وہ تیار نہیں ہوئے, اور وہ اسی طرح کا سمجھیں کہ ہمیں جو لیسنز ملتے ہیں سیرت سے, انہوں نے بھی سیرت پڑھی ہے ہماری طرح, وہ بھی مسلمان ہیں, ہم سے مسلمان ہیں, تو انہوں نے اس چیز کو اپنایا. اور یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہم نے کہا حدیبیہ کے اندر اپنائی, اور اس سے ایک ٹائم انہوں نے گین کیا جس میں وہ دعوت کا کام, جو دین حق کو لوگوں تک پہنچانے کا کام ہے. پہلے تو ایک طرح کا ایک اپنے ڈیفینسو اس کے اندر تھے نا, کہ اپنی حفاظت میں ہی سارے جو ریسورسز تھے وہ خرچ ہو رہے تھے, لوگ اسی میں لگے ہوئے تھے کہ مدینے ہی کیسے حفاظت, ان پہ اٹیک ہو رہے ہیں, یہ فائنینشیل معاملات ٹھیک نہیں ہیں. تو دعوت کے کام تک تو اتنے زیادہ یعنی بات نہیں پہنچی تھی اتنے بڑے پیمانے پہ, بہرحال چل رہی تھی. لیکن یہ جو ٹائم ان کو ملا ہے فرام حدیبیہ ٹل فتح مکہ, اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفود بھیجے, اور ان وفود کو صرف عربیہ کے مختلف قبائل میں نہیں بھیجا, اور عربیہ میں تو بہت بڑے پیمانے تھے. پھر تبلیغ اور اشاعت اسلام کا کام ہوا, اور اسلامی سلطنت کی حدود جو تھیں وہ آہستہ آہستہ ان کا انفلوئنس جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرنیشنل جو مقامات ہیں وہاں پہ بھی لوگوں کو بھیجا. قیصر روم کے تک دعوت پہنچی, نجاشی تک تو پہلے ہی یہ دعوت پہنچی. اچھا, اس دوران ایک اور جو ایک دو چیزیں اور ہوئیں, نجاشی کے حوالے سے نام آ گیا, وہ دیکھ لیتے ہیں. پھر بعد میں یہ واقعات جو دعوت کے حوالے سے اس کو ہم اگلے سیگمنٹ میں دیکھیں گے. حبشہ کا ذکر آیا, نجاشی وہاں کا حکمران تھا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات کے بعد اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان لے آیا تھا. اس کے ذریعے جو ام حبیبہ جو کہ ابو سفیان کی بیٹی اور تھیں, اور وہ پہلے جو لوگ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے ان میں شامل تھیں. وہاں پہ جا کے ان کے شوہر جو تھے وہ اعوذ باللہ مرتد ہو گئے, اور انہوں نے عیسائیت اپنا لی, اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے ذریعے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ نکاح کا پیغام بھیجا. تو جب بتایا جاتا ہے روایت میں کہ جو شخص وہ پیغام لے کے ان کے پاس گیا تو ان کے پاس ایک بڑا قیمتی ہار تھا, انہوں نے وہ ہار جو ہے وہ اس کو دے دیا. مطلب اس سے زیادہ خوشی کی میرے لیے کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے پیغام بھیجا. اور پھر یہ ہوا کہ یہ بات جب ابو سفیان کو پتہ چلی کہ ان کی بیٹی نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا فیصلہ کیا ہے, تو اس نے کہا کہ اس نے ایک بہتر شخص کو پسند کیا. مانے ان کے مخالفین بھی, ان سے جو دشمنی رکھنے والے اتنی جنگیں کہ اس کے باوجود بھی وہ اس بات پر قائل تھے کہ یہ ایک بہتر شخص ہے, یہ ایک اچھا شخص ہے. وہ کسی قبائلی عصبیت کی وجہ سے, کسی پرسنل معاملات کی وجہ سے لوگ مسلمان نہیں ہوئے دن کے بعد میں, وہ بھی مسلمان ہو گئے. لیکن یہ بات سب مانتے تھے کہ ان کے کیریکٹر کے حساب سے, اس کی بلندی کے حساب سے ان کا کوئی میچ نہیں تھا عربیہ میں. تو ابو سفیان نے یہ بات کی. تو یہ ایک اس دور کا جو ایک اور واقعہ ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. بعد میں ہم اس کو لے کے چلیں گے
کہ یہ جو دین کی دعوت ہے اس کو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر جگہوں پر پہنچایا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی